مدینہ منورہ اس رات ایک عجیب سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، دروازے بند تھے اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر اس خاموشی کے پردے میں ایک اندیکھی بے چینی چھپی ہوئی تھی، جیسے فضا خود کسی آنے والے واقعے کی خبر دے رہی ہو۔ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور لبوں پر آہستہ آہستہ دعائیں جاری تھیں۔ ان کا دل کسی انجان کیفیت سے بھرا ہوا تھا، بغیر کسی ظاہری وجہ کے ایک ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل کسی آنے والے حال سے باخبر ہو۔ اچانک دور پہاڑیوں کی سمت سے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ ایک شیر کی دھاڑ تھی، مگر اس رات اس کی آواز معمول سے زیادہ سخت اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال ابھرا، کیا کوئی آزمائش آنے والی ہے؟ مدینے کے قریب جو پہاڑی علاقہ تھا وہ ایک جنگل واقع تھا۔ وہاں ایک جنگل واقع تھا جہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا تھا، خاص طور پر رات کے وقت کوئی بھی اس طرف جانے کا تصور نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک بوسیدہ سی جھونپڑی بھی ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ کوئی سہارا، اور نہ ہی رزق کا کوئی مستقل ذریعہ۔ کئی کی راتیں وہ بھوکی گزار دیتی، مگر مدینہ کے زیادہ تر لوگ اس کے حالات کا علم نہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس عورت کی حالات سے واقف نہ تھی، لیکن اس رات دل میں پیدا ہونے والی بے چینی کسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کسی خدمت کے لیے ان کے دل کو تیار کر رہا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی مدینے کی گلیوں میں پھیلنے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کام کے لیے گھر سے نکلی۔ ان کے قدم نہایت سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، مگر دل کے اندر وہی انجانی کیفیت ابھی تک موجود تھی۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک ان کے قدم رک گئے، جیسے کسی نے انہیں وہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑی رہی اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگی۔ اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایک خاص فکر اور درد نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینے کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ نہایت غریب ہے اور سخت تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج اسے 2 دن ہو چکے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تک کھانا پہنچائیں، کیونکہ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن اس عورت کے گھر جانے کے لیے ہمیں جنگل سے گزرنا ہوگا اور وہاں خطرناک درندوں کا بھی خوف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نام پر نکلتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اتر گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے حد اختیار آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک جذبہ بیدار ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبی بیوہ کی تکلیف پر فکر مند ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے؟ وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئے، نہ اندر داخل ہوئی، نہ سلام کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ ان کے قدم آہستگی سے واپس پلٹے، مگر دل میں ایک مضبوط ارادہ جنم لے چکا تھا کہ وہ خود اس بیوہ عورت کی مدد کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے، مگر ان کے دل میں ایک مضبوط ارادہ جاگ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، انہوں نے کسی تاخیر کے بغیر چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور نہایت سادگی کے ساتھ 2 روٹیاں تیار کی، پھر کچھ کھجوریں لی اور انہیں ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ ان کے چہرے پر عزم کی روشنی تھی اور دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اس بیوہ عورت کی مدد کرنی ہے۔
جب وہ یہ سب تیار کر کے باہر نکلنے لگی تو دروازے پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی۔ انہوں نے سلام کیا اور محبت بھرے انداز میں کہا، اے فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی تھی، مگر تم کہاں جانے کی تیاری میں ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادگی سے جواب دیا، مدینہ کی سرحد کے اس پار پہاڑ کے قریب ایک جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ اسے 2 دن ہو چکے ہیں کہ وہ بھوکی ہے، میں اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئی۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، تم اکیلی وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ رستہ بہت خطرناک ہے، تمہیں جنگل سے گزرنا ہوگا اور وہاں درندوں کا بھی خطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے؟ جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ سورج کی تیز دھوپ زمین کو گرم کر رہی تھی اور ریت تپ رہی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا یقین اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تنہا تھی، مگر ان کے دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا، اور یہی بھروسہ انہیں اس سنسنان اور خطرناک راستے پر آگے بڑھنے کی قوت دے رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستانی راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج اب مغرب کی جانب جھکنے لگا تھا اور آسمان کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل رہا تھا، اور جنگل کے قریب پہنچتے ہی ماحول مزید سنسان محسوس ہونے لگا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور جانور اپنی پناہ گاہوں میں جانے لگے تھے۔ ہر طرف ایک خاموشی چھا رہی تھی، جیسے رات اپنی چادر پھیلانے کے لیے تیار ہو۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، تم جاؤ اور اس بیوہ عورت کو کھانا پہنچا دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہی والے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نیت کے ساتھ فوراً روانہ ہو گئے تاکہ وہ بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو سکے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جنگل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ راستہ اجنبی اور سنسنان تھا، مگر ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہ تھی۔ وہ اکیلی ضرور تھی، مگر ان کے دل میں خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ دوسری طرف وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا کوئی علم نہ تھا۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ زمین خاموش تھی، مگر فضا میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوف کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ثابت قدمی کھڑی رہی اور نہایت سکون کے ساتھ اس منظر کو دیکھتی رہی۔ شیر اب کافی قریب آ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور قدم نہایت آہستگی سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون کی وہی کیفیت برقرار تھی۔ نہ ان کے قدم پیچھے ہٹے، نہ دل میں کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس شیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر نہایت نرم اور پر اعتماد آواز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور مجھے ارادہ دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اور میں اس کام کے لیے نکلی ہوں۔ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بن، بلکہ اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ ان کے الفاظ میں ایسا یقین اور سچائی تھی جو دلوں کو بدل دینے والی تھی۔ جیسے ہی یہ کلمات فضا میں پھیلے، ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ وہ شیر جو چند لمحے پہلے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، یکایک رک گیا۔ اس کی آنکھوں کی تیزی دھیمی پڑ گئی اور اس کے انداز میں ایک نرمی آ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، مگر اس بار اس کے قدموں میں درندگی نہیں بلکہ ادب تھا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے اور اپنی دم کو پھیلا کر زمین سے لگا دیا۔ اس کا پورا انداز بدل چکا تھا، جیسے وہ کسی عظیم ہستی کے سامنے ادب سے بیٹھا ہو۔
پھر اللہ کے حکم سے اس کی زبان کھل گئی اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے کہا، اے جنت کی سردار خاتون فاطمہ، میرا سلام قبول فرمائے اور میرا سلام رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دیجیے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر دل حیرت میں ڈوب جاتا تھا اور فضا میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ شیر کی آواز میں عاجزی اور ادب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ نہایت انکساری کے ساتھ گواہ ہوا، جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات بھی نہ بنتی۔ ہم اس مہربان نبی کی بیٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم درندے ضرور ہیں مگر ہمارے دل بھی اس مبارک چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں ایسی سچائی اور عقیدت تھی کہ فضا مزید پر نور محسوس ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کے دل میں کوئی غرور نہ تھا بلکہ عاجزی اور شکر گزاری کی کیفیت غالب تھی۔ انہوں نے شیر کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ شیر ان کے ساتھ ہو لیا تھا، جیسے کوئی خاموش محافظ ہو جو ہر قدم پر ان کی حفاظت کے لیے موجود ہو۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں داخل ہوئے تھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور محبت کے جذبات امڈ آئے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید بڑھ گئی۔ جذبات سے مغلوب ہو کر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم تیرے نبی کو مانتے ہیں، اور افسوس ان لوگوں پر جو آج بھی اس نبی کو نہیں پہچانتے جیسے جنگل کا درندہ بھی پہچانتا ہے۔ اے اللہ، تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا سکیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سفر پر آگے بڑھتی رہی۔ شیر ان کے ساتھ چل رہا تھا، خاموشی سے ان کی حفاظت کرتا ہوا اور راستے کو آسان بناتا جا رہا تھا۔ جنگل کا سنسنان راستہ اب ان کے لیے پرخطر نہ ہو رہا تھا بلکہ ایک محفوظ راہ میں بدل چکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سفر جاری تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ فضا میں گہری خاموشی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور شام کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تھی، مگر ان کے قدموں میں نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی اور نہ دل میں کوئی خوف۔ ان کے ساتھ وہی شیر چل رہا تھا جو اب ایک خاموش محافظ کی طرح ہر قدم پر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ راستہ دشوار تھا، کہیں پتھریلی زمین، کہیں خشک جھاڑیاں، مگر شیر آگے بڑھ کر راستہ صاف کرتا جا رہا تھا۔ جیسے اسے معلوم ہوا کہ اس خاتون کو کہاں جانا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل سکون کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو رہی تھی اور نیت کی خالصی مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنگل کے دوسرے کنارے کے قریب پہنچی۔ وہاں ایک بوسیدہ سی جھونپڑی نظر آئی جو مٹی اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ویرانی تھی اور زندگی کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اندر سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ بیوہ عورت اپنے رب کے حضور دعا کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے، میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک اب برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ اے میرے رب، تو رحمتوں کا مالک ہے، تو ہی کوئی ذریعہ بنا دے۔ اس کی آواز میں درد تھا، آنسوں کی نمی تھی اور دل کی بے بسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ خاموشی کے اس ماحول میں یہ دستک غیر معمولی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک نرم، صاف اور پر یقین آواز آئی، میں فاطمہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ یہ سن کر اس عورت کی حالت بدل گئی، جیسے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی ہو۔
یہ الفاظ سنتے ہی بیوہ عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو گئی ہوں۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف دوڑی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر داخل ہوئی، وہ عورت ان کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے دل کا سہارا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ رہا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت نرمی کے ساتھ اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھا، 2 سادہ روٹیاں اور چند کھجوریں، مگر اس وقت وہی چیزیں اس عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ بیوہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا۔ اے فاطمہ، تم صرف ایک انسان نہیں بلکہ وہ خاتون ہو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مجھے فی فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی بات خاموشی سے سنی۔ ان کے چہرے پر عاجزی اور شفقت نمایاں تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ ان کے انداز میں نہ کوئی فخر تھا اور نہ ہی کسی قسم کی برتری کا احساس، بلکہ صرف خلوص اور رحم دلی تھی۔ جب وہ عورت کچھ سنبھالی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے کھانا کھانے کی تلقین کی۔ وہ بیوہ عورت شکر گزاری کے جذبات سے بھر کر کھانا کھانے لگی۔ ہر نوالے کے ساتھ اس کے چہرے پر سکون آتا جا رہا تھا، اس کی کمزوری اور تھکن جیسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ دیر وہاں ٹھہری، پھر خاموشی سے اٹھی اور واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے نہ کوئی تعریف چھائی، نہ کسی صلے کی امید رکھی۔ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کے دل میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ تھا اور اسی کے ساتھ وہ واپسی کے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس بیوہ عورت کی جھونپڑی سے باہر نکلی تو شام کی تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی، مگر جنگل کے اندر سائے پھیل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کے ساتھ وہی شیر موجود تھا جو اب بھی ایک محافظ کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور نظریں ہر طرف چوکس، جیسے وہ ہر خطرے کو پہلے ہی بھانپ لینا چاہتے ہو۔ راستہ وہی تھا، مگر اب فضا میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں سکون تھا کہ انہوں نے ایک ضرورت مند کی مدد کی ہے۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور شیر کی بھی ان کے ساتھ بغیر کسی آواز کے چلتا رہا۔ جنگل کی خاموشی میں صرف قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اسی دوران جنگل کے قریب ایک چرواہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ روز کی طرح اپنے جانوروں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ چرواہ فوراً رک گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو ایک طرف کیا اور پوری توجہ کے ساتھ اسے منظر دیکھنے لگا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا، مگر اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ عام بات نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے کنارے پہنچ گئی اور مدینہ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ شیر بھی ان کے ساتھ وہی تک آیا، پھر رک گیا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ ساتھ جھکایا جیسے اجازت لے رہا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور اب خاموشی سے اپنے مقام کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے جو جنگل کی طرف گئے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور جذبات کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے آتے ہی نہایت ادب کے ساتھ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا جنگل میں گئے اور کس طرح ایک شیر نے ان کے سامنے سر جھکا کر ان کی حفاظت کی۔ یہ سارا واقعہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت اور فخر کے ساتھ فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، یاد رکھو جو شخص سچائی اور حق کے راستے پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔
یہ بات سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ مجلس میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ اکبر کہتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ ہر شخص اس واقعے کو سن کر حیرت اور ایمان کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ادھر وہ چرواہا جس نے جنگل میں وہ حیران کن منظر دیکھا تھا ابھی تک اسی جگہ سے کھڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا کوئی خواب، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اس کے اندر سچائی کی چنگاری روشن کر دی ہو۔ اسی لمحے اچانک ہوئی شیر دوبارہ جنگل سے نکلا اور آہستہ آہستہ اس چرواہے کی طرف بڑھنے لگا۔ چرواہے کے قدموں کے تلے زمین جیسے نکل گئی ہو۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اب اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہو، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شیر نے قریب آتے ہی چرواہے کو دیکھ کر اچانک اپنی آواز میں ایک عجیب سی نرمی پیدا کی اور بولنا شروع کیا۔ اس نے نہایت آرام اور یقین کے ساتھ کہا، اے اجنبی انسان، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، جبکہ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی کو پہچان چکے ہیں جو رحمت العالمین محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جاؤ اس نبی کی بارگاہ میں قدم بڑھاؤ اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تم واپس آنے تک تمہاری بکریاں محفوظ رہے گی۔ میں نہ صرف انہیں نقصان پہنچاؤں گا بلکہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ چرواہے کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اس کے لبوں پر کوئی آواز نہ تھی اور دل سناٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ منظر حقیقت ہے یا کوئی خواب، مگر دل کے اندر ایک غیر معمولی روشنی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ اپنی بکریوں کے پاس سے ایک قدم بھی نہیں ہٹا، بس دیکھتا رہ گیا کہ شیر کس طرح اپنی طاقت کے باوجود نرم دل اور محبت کے ساتھ پیغام دے رہا ہے۔ چرواہا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر فوراً مدینہ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے دل میں شوق اور خوف کا ملا جلا احساس تھا، لیکن ایمان کی چنگاری نے اسے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ راستے میں وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیغام کس طرح ایک جنگلی شیر کے ذریعے پہنچا اور اس کے دل کو کیسے روشن کر گیا۔ اتنے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے قریب پہنچ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم نے دیر کر دی، تمہیں ایمان لانا تھا، کاش تھوڑا پہلے آتے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوتا۔ چرواہے نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں ایمان کے لیے آ رہا ہوں، اور یہ بھی کہ مجھے جنگل کے شیر نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں یہ پیغام ایک جنگل کے شیر کے ذریعے ملا ہے۔ چرواہے کے جسم میں کانپنے کے اثرات کچھ کم ہوئے اور اس کے دل میں ایک نئی روشنی نے جگہ بنا لی۔ اس نے اپنے دل میں پختہ یقین کے ساتھ کہا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندہ رہے گا۔ چرواہا نے دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھنے کا عزم کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں اللہ کی بندگی قبول کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر رحمت و شفقت کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے قریب بلایا اور نہایت نرم اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چرواہے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اس کے لب کانپنے لگے، مگر دل کے اندر ایک غیر معمولی سکون نے جگہ بنا لی، جیسے اس کی ساری زندگی کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا ہو اور دل میں نئی روشنی اتر آئی ہو۔ اس نے پورے یقین اور دل جمی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی اور سکون کی کیفیت میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج تمہارے مقدر نے تمہیں وہ ہدایت دی ہے جس کے لیے ہر شخص دعا کرتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ یہ پیغام ایک جنگل کے شیر کے ذریعے تم تک پہنچا۔ چرواہے کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا۔ اب وہ نہ صرف بکریوں کو چرا رہا تھا بلکہ ایک مومن بن چکا تھا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی گزارے گا، اس کا دل اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ دوسری طرف جنگل میں وہ شیر اپنی جگہ پر بیٹھا خاموشی سے چرواہ کی بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا فرض پورا ہو چکا ہے اور چرواہے کی حفاظت یقینی ہو گئی ہے۔ شیر نے اپنے قدم زمین پر مضبوطی سے رکھے، سر جھکایا اور آہستہ آہستہ واپس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، جیسے اپنی حفاظت کے کام سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ رہا ہو۔ چرواہا جو ابھی بھی حیرت اور خوشی میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی بکریوں کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ سب محفوظ ہیں۔ دل میں شکر و حمد کے جذبات ابھرے اور اس نے سوچا کہ اللہ کی مدد ہر وقت حاضر ہے، چاہے راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ چرواہے کی زندگی میں یہ لمحے ایک عظیم تبدیلی لے کر آئے۔ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک جنگلی شیر نے اللہ کی ہدایت پہنچائی اور اسے ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ ہر سانس میں اس کے دل کی دنیا اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے روشن ہو رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ اللہ کی مخلوق بھی نیکی اور رحمت کی جھلک موجود ہے، اور جو سچے دل سے اللہ کے راستے پر قدم رکھتا ہے، اس کی حفاظت ہر صورت میں اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ مدینے میں یہ واقعہ جلد ہی ہر زباں پر آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت و محبت کے ساتھ یہ قصہ سنایا اور دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید پروان چڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے اور صحابہ کو یاد دلاتے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچے دل والوں کے ساتھ ہے۔ شیر کی وفاداری اور نرمی نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ درندہ جو قدرت میں خوف اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اس بار اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک محافظ بن گیا۔ یہ منظر نہ صرف صحابہ کے دلوں کو چھو گئے بلکہ ایک سبق بھی دے گئے کہ اللہ کی مخلوق میں بھی سچائی اور وفاداری موجود ہو سکتی ہے، بشرطیکہ یہ نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنی مدد کا فرضیہ ادا کیا۔ وہ بیوہ عورت کے پاس پہنچی، کھانے کا سامان پیش کیا اور اسے سکون و آرام پہنچایا۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تسلی دی، اسے دلاسا دیا اور بغیر کسی فخر یا خود نمائی کے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپس جاتے ہوئے وہ شیر ان کے ساتھ رہا، خاموشی سے ان کی حفاظت کرتا رہا اور راستہ صاف کرتا رہا۔ یہ منظر نہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انسانیت اور ہمدردی کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ اللہ کے کرم اور قدرت کی نشانیاں بھی اشکار کر رہا تھا۔ جنگل کے کنارے ایک عام انسان کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا، مگر حقیقت کے طور پر اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عملی مثال سب کے سامنے تھی۔